جو دوسروں کے دکھ کے اوپر، دوسروں کی تنگی کے اوپر، دوسروں کی تکلیف کے اوپر جو لڈو بانٹ رہے تھے، جو خوشیاں منا رہے تھے، وہ کیا تھیں؟ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو دونوں جگہ کا کلچر آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے سامنے وہ ہپوکریسی بھی آ جائے گی، وہ دوغلا پن بھی آ جائے گا جو آپ کو جج محمد بشیر اب اور جج محمد بشیر تب، اس کے اوپر جو تبصرے تھے ان کی تکرار میں آپ کو حقیقت جو ہے پتہ چل جائے گی۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ فیصلہ عدالت کا ہے، لیکن بھائی اس عدالت کے فیصلے کے اوپر تو اپیلیں موجود ہیں۔ ابھی اس کے بعد تو ہائی کورٹ میں اپیل ہے، اس کے بعد ریویو ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کی اپیل ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا ریویو ہے، 3 4 آپ کے پاس اپیلیں موجود ہیں۔ اور اگر کسی جگہ پہ جھول ہے عدالتی کارروائی میں، اگر فیصلے میں کوئی جھول ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ صحیح نہیں ہے تو آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ میاں محمد نواز شریف کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹرائل کورٹ بنا دیا گیا۔ وہ کیا ہے کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، کہ خودی عدالت بھی، خودی وکیل بھی، خودی سپروائزر بھی۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹرائل کورٹ بنا دیا گیا اور سزا دے دی گئی جس کی اپیل کہاں کریں؟ اگر سپریم کورٹ خود آپ کو سزا دے رہا ہے تو بھائی اپیل کہاں کریں؟ یہاں تو آپ کو تمام اپیل کے حق دیے گئے ہیں، اور میں تو قانونی ماہر ہوں نہیں کہ قانونی طور پہ اس پہ تبصرہ کر سکوں، لیکن یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی سپریم کورٹ کا جج، سپروائزر نہیں لگایا گیا اس کیس کے اوپر، سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا نہیں۔ میاں نواز شریف کا مقدمہ کہاں چل رہا ہے؟ لوور عدالت میں، نیب کی عدالت میں۔ اس کے اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سپریم کورٹ کے جج، کہ کہیں کوئی فیصلہ ایسا ویسا نہ ہو جائے، کہیں کوئی انصاف کی توقع نہ کسی جگہ پہ پیدا ہو جائے۔ تو بھائی یہ فیصلہ، وہ فیصلہ، یہ والا جج محمد بشیر، وہ والا جج محمد بشیر، آپ کس بات کی تکرار میں پڑھ رہے ہیں؟ اور پھر فیصلہ کس بات کا ہے بھائی؟ فیصلہ اس بات کا ہے، 2 فیصلے ہوئے بڑے بڑے، ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے جو تحفے لیے وہ ڈکلیئر نہیں کیے، یعنی جو تحفہ آپ کو ملتا ہے، میں جب وزارت میں تھا تو ہم جاتے تھے باہر ٹورز پہ، تو ہمیں بھی، خیر ہماری تو کوئی اتنی حیثیت نہیں تھی، مگر حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی کسی جگہ پہ تحفہ دے دیتا تھا۔ سب توشہ خانہ میں پڑے، سب جمع ہوئے ہوئے، ایک ایک چیز، کسی رومال، کوئی پلیٹ، جو چیز دی گئی توشہ خانہ میں جمع کروا دی گئی۔ وہ اس وجہ سے کہ مجھے میری ذاتی حیثیت میں تو کسی نے بھائی تحفے دینے ہوتے تو اس سے پہلے میں جب جاتا تھا تو مجھے تحفے دے دیتے نا، کہ وہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے ہیں، ہمیں بڑی محبت ہے آپ سے، یہ تحفہ تو لیتے جائیں۔ تحفے تو اس وقت ملے جب میں وزارت میں آیا، اور کیونکہ وہ آپ کو جو سونپی گئی ہے ذمہ داری، اس کی وجہ سے آپ کو تحفے ملتے ہیں، تو میں نے اسی طرح سرکاری امانت سمجھ کے اس کو سرکار کے توشہ خانے میں جمع کروا دیے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیے؟ چلیں آپ کو کچھ حق دیا گیا خریدنے کا، آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس حق ہے، لیکن آپ نے تو جمع ہی نہیں کروائے تحفے۔ اور جو جمع کروائے، اب میں وہ بڑی گھڑی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تو کیا بات، آپ کا قیمتی وقت ہے، ضائع نہیں کروں گا۔ جو جمع کروایا، جس کی مالیت 3 ارب اور 15 کروڑ روپے تھی، 3 ارب اور 15 کروڑ روپے کی مالیت کے جو ہیرے جواہرات والے وہ جو گھڑی اور دیگر چیزیں جمع کروائی گئیں، ان کو اپنے ہی بیوروکریٹس کے ذریعے، ایک طریقہ کار ہے، ایک کمیٹی بنتی ہے، وہ باہر سے جا کے اسیسمنٹ کرواتی ہے، اپنے ہی بیوروکریٹس کے ذریعے 2 کروڑ روپے کا ڈکلیئر کر کے 90 لاکھ میں خرید لیا۔ اس سے زیادہ بہتر کاروبار کیا ہوگا؟ یعنی وزیر اعظم کو ہم تو اکثر ایک دوسرے کو مذاق میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے وزیر کی، اور کوئی 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے وزیر اعظم کی،
تو وہ بھی کرتا ہوگا گزارا جیسے تیسے کر کے، لیکن 5 ہو گئی، اب وزیر اعظم کی 5 لاکھ ہو گئی ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ جو کاروائی ہے 3 کروڑ 15 لاکھ روپے کی چیز، 3 ارب 15 کروڑ روپے کی چیز آپ کسی سے تحفے میں لیں. 3 ارب پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ 100 کروڑ کا. 3 ارب 15 کروڑ روپے کی آپ زیورات لے کر ان کو ڈکلیئر کریں یہ 2 کروڑ کے ہیں، پھر 90 لاکھ میں خرید لیں، پھر 3 ارب یا 4 ارب میں بیچ دیں. ارے بھائی اس سے زیادہ بڑا بھلا کاروبار کیا ہوگا؟ اور آدھے ڈکلیئر کریں، آدھے ڈکلیئر بھی نہ کریں اور جتنے مرضی میں بیچ دیں. یہ ہے وہ معاملہ جس کے اندر نان ڈکلیریشن ہے، جس کے اندر مس ریپریزنٹیشن ہے، جس کے اندر انڈر انوائسنگ ہے، جس کے اندر کسی حد تک سمگلنگ اور منی لانڈرنگ ہے کہ یہاں سے پرائیویٹ جہاز میں بیٹھے، وہاں اترے، وہاں جا کے پیسے اکٹھے کیے، یہاں لے آئے، یہاں کہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ جناب چوری نہیں کی تھی تو تلاشی دے دے ہونا، تو پھر دے نہیں تھی نا. یہ جو 9 وکیل بدلے، میاں نواز شریف نے کسی کیس میں 9 وکیل بدلے، ایک کیس میں غالباً 9 وکیل بدلے، ایک میں 10